جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ بساریہ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ساتھ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں۔ مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی اسرائیل نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ بساریہ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ساتھ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں۔ مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی اسرائیل نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے 3 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے ارکان نے ایک اسرائیلی فوجی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل داغنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی افواج سیز فائر کے بعد سے جنوبی لبنان میں کئی حملے کر چکی۔ ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد شہید ہو چکے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے علاقے شہتولہ پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ کارروائی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور جنوبی لبنان کے ایک قصبے کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ لبنان سے فائر کیے گئے راکٹ حملے روک لیے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ بساریہ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ساتھ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں۔ مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی اسرائیل نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں شہید خاتون صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ بساریہ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امل نے زخمی ہونے کے بعد والدین اور لبنانی فوج کو فون کیا تھا۔ امل خلیل ساتھیوں کے ساتھ زخمی حالت میں 7 گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں۔ مدد کے لیے آنے والے ریسکیو اداروں کو بھی اسرائیل نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے 3 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے ارکان نے ایک اسرائیلی فوجی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل داغنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی افواج سیز فائر کے بعد سے جنوبی لبنان میں کئی حملے کر چکی۔ ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد شہید ہو چکے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے علاقے شہتولہ پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ کارروائی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور جنوبی لبنان کے ایک قصبے کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ لبنان سے فائر کیے گئے راکٹ حملے روک لیے گئے ہیں۔